آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ایسے بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر کو کبھی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، آجا پردیس سے بھیا میں تیری راہ دیکھوں، آجا پردیس سے بھیا میں تیری راہ دیکھوں، یہ میرے دل میں تمنا ہے تیری شادی کی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ساتھ اصغر کو بھی لے آئے جو علماء والا، ساتھ اصغر کو بھی لے آئے جو علماء والا، میں اسے جانے نہ دوں گی کبھی ساری زندگی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، اور بھائی اکبر میں تیری رو رو دعائیں مانگوں، بھائی اکبر میں تیری رو رو دعائیں مانگوں، مجھ کو امید تھی بھیا تیرے گھر آنے کی، ہائے ویران گھروں میں میں ہوں بیمار بھیا کیسے تیرے پاس آؤں، میں ہوں بیمار بھیا کیسے تیرے پاس آؤں، راہ کربل کی مدینے سے ہے دشوار بڑی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، روز روتی ہے جو نانا کی قبر پہ جا گئے، روز روتی ہے جو نانا کی قبر پہ جا گئے، مر گئی مل نہ سکی بھائی کو یہ جیتے جی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، ہائے ویران گھروں میں روئے بیمار کھڑی، پر محمد
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرة للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ و یاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد و ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. السلام علیکم یا صاحب السر والزمان. السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع گفتگو امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ حل من الناس ینصرنا، کہ جس کی صدائے بازگشت آج بھی ہمارے کانوں میں متوجہ کرتی ہے، اور ہماری یہ سعی اور کوشش ہے اس عشرہ اول کی گفتگو میں کہ ہم اس اپنے آپ کو اس مقام تک، اس معیار تک لے کر جائیں کہ ہم امام کی اس صدا پر لبیک کہنے کی سعادت حاصل کر سکیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اس معیار کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ کون خوش قسمت لوگ تھے کہ جو معرفت کی اس منزل پر تھے کہ جنہوں نے امام کی آواز پر لبیک کہا اور امام کی نصرت فرمائی، اور جو امام کا مقصد قیام تھا انہوں نے اس مقصد کو اپنا مقصد بنایا اور امام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور اپنی زندگی کا انجام بہت ہی بخیر طریقے سے اپنے لیے پسند کیا. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا شمار بھی امام کے ناصر و مددگار اور ان مجاہدوں میں ہو سکے جن کو تاریخ آج سنہری حرفوں سے یاد کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم دین حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ابتدائے تبلیغ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلسلہ نبوت میں آخری حجت، آخری نبی، اور جنہوں نے اللہ کے دین کو بھرپور طریقے سے اسٹیبلش کیا، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، جس کی گواہی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 بھی دیتی ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کس طریقے سے مدد کرے گا؟ تمہیں ثابت قدم بنا دے گا. ثبات قدمی یہ ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے ان بندگان خدا کے لیے کہ جو اللہ کی مشیت کو، اللہ کے مقصد تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صدائے نصرت پر لبیک کہتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ پاور عطا کر دیتا ہے. کون سی پاور؟ وہ ثبات قدمی کی پاور عطا کر دیتا ہے. پھر کوئی بھی طاغوتی طاقت اس کو سرنگوں نہیں کر سکتی ہے، اس کو مٹا نہیں سکتی ہے. اس کی یہ نصرت رہتی دنیا تک تاریخ کے حروف میں، سنہری لفظوں میں محفوظ رہتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ نصرت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ ذات رب العزت، وہ ہم کو اپنے کائنات کی مقصد تخلیق کو کامل بنانے میں ہمیں دعوت حق دے رہا ہے. میں بار بار یہ عرض کر رہی ہوں، اگر ہم اس اینگل سے اس کو دیکھیں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کون شخص ایسا ہوگا جو اس مقام کو حاصل کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ ہمارا شمار بھی ان افراد میں ہو جائے جو اللہ کے مددگار ہو جائے، اللہ کے نمائندوں کے مددگار ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں، آپ اگر دیکھیں تو جیسے کلام الہی کے ذریعے سے اس دین حق کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے نفوذ کے لیے، اس کے نافذ ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحبان ایمان کو دعوت فکر دے رہا ہے. اور پھر اس کی حجتیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ حق کے نظام کو نافذ کر رہا ہے، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی دعوت حق کی طرف مدعو کرتے ہیں. کون ہے جو میری نصرت کرے؟ جیسے کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی جو ایونٹ تھا دعوت ذوالعشیرہ کا، کہ جہاں پر انہوں نے اپنے گھر سے اس تبلیغ کو شروع کیا، اور یہ طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ حق کی بقا کے لیے، حق کے لیے جو قیام ہے، تو اس کی تربیت سازی جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے. وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں ہے کہ معاشرے کو فالو کرنا ہے. گھر کی تربیت وہ ہے کہ جو ہمیں اس دعوت حق کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے بارے میں، اپنے قرابت داروں سے اس کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس مشن کو کامیاب بنانے میں میرا حامی اور ناصر و مددگار ہے. وہی طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں بیان فرمایا ہے. یہ نمائندہ رب ہے، لہٰذا وہی ڈٹو اسی طریقے سے آپ نے بھی ایک نصرت عام کی دعوت دی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس کس نے ان کی یاری کی، ان کی نصرت کی، ان کے مددگار بنے، اور کس طریقے سے یاری کی ہے، کس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے. نصرت یعنی کہ سپورٹ کرنا.
ان کے ساتھ ان کے معاون اور مددگار ہونا. تو اس کے لیے ہم نے، چونکہ ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی اس صدا پر لبیک کہیں، جو ہر دور میں حجت خدا جو ہیں وہ لوگوں کو اس حق کی طرف مدعو کرتے ہیں، نصرت کے لیے، مدد کے لیے پکارتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ حجت خدا کہ جو انشاءاللہ عزیز بہت جلد قیام فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے. لہٰذا ہم وہ سعادت حاصل کریں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے اللہ کی حجت کی، نصرت کی، ان کی یاری کی. تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے ان کی نصرت کرنی ہے. تو مختلف طریقہ کار ہیں نصرت کرنے کے، اور وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ نصرت کرے حجت خدا کی. پہلی چیز کہ نصرت جو ہے وہ جان کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، اپنی جان قربان کر کے اس عظیم مشن کو کامیاب بنانے میں انسان جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دے. دوسری نصرت کا طریقہ نصرت مالی، مال کے ذریعے سے نصرت کرے. پھر تیسری جو طریقہ ہے نصرت کا، نصرت علمی ہے کہ علم کے ذریعے سے جو ہے وہ نصرت کرے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے نصرت زبانی، یعنی گفتار کے ذریعے سے نصرت کرے. نصرت علمی جو میں نے کہا، نصرت زبانی، نصرت قلمی کہ جس سے انسان نصرت کرے. پھر نصرت اخلاقی کہ اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر کے وہ نصرت کرے. اور پھر نصرت اجتماعی کہ معاشرے کو کہ اپنے اندر ان کے لیے درد اور احساس رکھ کے انسان جو ہے وہ نصرت الہی کرے. اور پھر آخری نصرت ہے پروٹیسٹ کر کے انسان جو ہے وہ نصرت کرے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس لیول پر نصرت کر رہے ہیں، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ابھی تو میدان جنگ ہے نہیں تو ہم کیسے نصرت کر سکتے ہیں، کیسے مدد کر سکتے ہیں نمائندہ رب کی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب وہ وار ہو، وہ جنگ و جدال ہو، تبھی ہم جو ہے وہ نصرت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں، اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اس عظیم قربانی کے دینے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے جو اور طریقہ کار ہیں نصرت کرنے کے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. جیسے کہ جب بات آتی ہے کہ نصرت مالی کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام مال کا ہم اسلام میں جاری اور ساری کیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ جو نظام ہے یہ ہے وہ جو ہمیں نصرت مالی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کار خیر میں اپنے مال کا حصہ پیش کرنا. جیسے کہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تبلیغ دین کے لیے قیام فرمایا ہے تو یہ تمام پوائنٹس ہیں، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. تمام سپورٹیو ریسورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک مکمل پیکج ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ نصرت کی جا سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اس زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نصرت مالی کے حوالے سے ہم کو جو ہے وہ ایک شخصیت نظر آتی ہے جس کا نام ختیجہ ہے. جناب فاطمہ کی مادر گرامی ختیجۃ
کبریٰ کہ جو کہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، اور جن کی سکسیس کا اور جن کی دولت اور ثروت کی نظیر نہیں ملتی. اہل مکہ میں ان کے مقابلے پر کوئی ثروت مند نہیں تھا، اور آپ نے وہ پوری دولت دین حق کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کی قیام کے لیے جو ہے وہ آپ نے پوری اپنی دولت صرف کر دی. اور تاریخ نے کیا دیکھا، کس طریقے سے یہ جناب ختیجہ نے نصرت فرمائی ہے. مال کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اس مال کے پہلو پر ہم ان کے اس قربانی اور اثار پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ ان کی جو سپورٹ رہی ہے تھرو آؤٹ، روز اول سے لے کر جب پہلی بار حکم رب ہوا دین حق کی تبلیغ کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایسی کمپینین شپ تھی ان کی رسول کے ساتھ، ایسا ریلیشن تھا کہ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کیا اپنے اس ذمہ داری جو اللہ ان کے کاندھوں پہ ڈال رہا تھا. آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ میرے شریک حیات ہے کہ جس کی 100% پشت پناہی اور سپورٹ اور نصرت مجھے حاصل ہوگی. تو ان کی شخصیت جو ہے جناب ختیجہ کی، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا رول ہے تبلیغ دین حق کے لیے، رسول خدا کی سپر برنا، ان کی پشت پناہی کرنا، ان کو سہارا دینا. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا، اور ہر طرح کی آسائش و آرام کو آپ نے قربان کیا. جو اتنی کمفرٹیبل لائف گزارنے کی عادی ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی عادی ہو، اور پھر حالات ایسے آ جائیں کہ وہ جو ہے آئسولیشن میں اس طریقے سے پورا زمانہ، پوری سوسائٹی، سب لوگ جو ہیں وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور غربت کا پھر یہ عالم ہو جائے کہ درخت کے سوکھے پتے کھانے پڑیں، مگر کوئی ریگریٹ نہیں. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ وہ اسی ہمت و حوصلے کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ ساتھ کھڑی ہیں. تو جو نصرت مالی ہے اس کے لیے ہمیں اگزامپل ایک صنف نازک سے ملتی ہے، ایک خاتون سے ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مشن میں جو ہے وہ مدد کی، رسول خدا کی نمائندہ حق کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ کتنا اماؤنٹ ہم جو ہیں وہ مالی طور پر ہم نصرت کر رہے ہیں. قلیل سے قلیل اگر مال ہے، مگر اگر انٹینشن پیور ہے تو اس کا جو ہے اس کو کس طریقے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اکنالج کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمیں ملتا ہے امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں نیشاپور کی رہنے والی ایک خاتون کہ جس نے جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی ہے، بی بی شتیتا، کہ جن کا آج بھی ان کا جو ہے وہ مزار موجود ہے، اور لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ ایک معمولی سی، ایک عام سی خاتون ہے، مگر غریب ہے، مگر جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اس نے جو مالی مدد کی ہے، کہ جس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے علی بن محمد نیشاپوری، جو کہ نیشاپور میں امام کے جو ہیں وہ وکیل تھے، نمائندے تھے، اور وہ وہاں سے اہل نیشاپور کی جو زکوٰۃ اور خمس اور اس کو اکٹھا کر کے اور وہ امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور وہاں جاتے بغداد جا کر ان کے خدمت میں پیش کرتے تھے. تو مال جو تھا وہ بہت زیادہ
کئی کہنا چاہیے کہ اونٹوں کے اوپر وہ مال لاد کے لے کر جاتے تھے اور وہ جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے. جب شتیتا کو پتہ چلا کہ علی بن محمد جو ہیں وہ یہاں سے وہ امام کی خدمت میں مال لے کر جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر سے نکلیں اور ان کے ہاتھ میں 7 ریال دیے کہ یہ میری طرف سے امام کی خدمت میں پیش کرنا. تو کہتے ہیں میرے چہرے پہ ایک ہنسی آئی کہ کہاں اتنا کثیر مال، اس میں یہ 7 ریال کیا معنی رکھتے ہیں، کیا حیثیت رکھتے ہیں. بہرکیف کہ وہ گئے امام کی خدمت میں اور انہوں نے وہ تمام مال جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کیا، مگر وہ 7 ریال جو ہیں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی. تو امام نے مخاطب کیا کہ تم نے جو ہے اس رقم کو میرے سپرد نہیں کیا. کہ مولا اتنی کثیر رقم اور 7 ریال. مولا نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ قلیل رقم نہیں ہے. نگاہ قدرت سے دیکھو تو اس مال میں جو پوشیدہ نیت ہے، خالص نیت، اس نے اس کم مال کو بھی اتنا زیادہ کثیر کر دیا ہے. اور پھر ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ وہ ایک معمولی کہ جو کہ قابل ذکر خاتون نہیں تھی، ایک بہت ہی غریب اور سادہ اور عام سی خاتون تھی، مگر اس کے اس نصرت مالی کے سبب جو اخلاص کے ساتھ تھا، پوری دنیا میں اس کا وہ نام ہو گیا کہ امام نے جو ظاہر ہے کہ حجت خدا ہیں، ان کو معلوم ہو گیا کہ علم غیب کے ذریعے سے کہ وہ بہت اب اس کی عمر اپنے آخری حصے میں ہے اور جلد اس دار فانی سے کوچ کرنے والی ہے. تو امام نے تحفتاً اس کو کفن بھیجا ہے. اور روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی ہے تو امام خود تشریف لائے، اس کی تدفین کے حوالے سے انتظامات اپنے ہاتھوں سے کیا. تو نصرت مالی جو ہے وہ اگر انسان اس طریقے سے اگر مال ہے انسان کے پاس، چاہے قلیل بھی ہے، اور اس کے حوالے سے اگر وہ نصرت کرتا ہے تو اس کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کو اللہ یہ بشارت دیتا ہے کہ ہم ان کے اندر ثبات قدمی پیدا کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اب دوسری نصرت کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے نصرت علمی، کہ علم کے ذریعے سے، علم کے پرچار کے ذریعے سے پیغام حق کو اور اہلیان حق کو ان کا دنیا سے ان کا تعارف کروانا، ان کے بارے میں لکھنا. کہ جیسے علامہ امینی کو دیکھیے کہ غدیر جیسا موضوع کہ جس کو تاریخ نے بہت مٹانے کی کوشش کی کہ اس کو چھپایا جائے، اس کی ایگزسٹنس کو ختم کر دیا جائے، مگر آپ نے اپنی زندگی کے 30 ایئرز جو ہے وہ صرف کیے اور آپ نے ایک ایسی غدیر کے موضوع پر ایک ایسی کتاب لکھی، اتنی جامع کتاب لکھی ہے کہ جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم علامہ حلی ہیں اور بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے وہ اس تمام ذکر کو کہ جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی وہ ذکر کہ جس ذکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ عطا کیا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور اس ذکر کے اوپر علامہ حلی کی بھی جو خدمات ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. ہمیں ایک نان مسلم ایک رائٹر، غالباً اس وقت مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب تحریر کی، حسین در فکر مسیحان، یعنی کہ کرسچن کے
نگاہ میں ان کے اس فکر میں حسین کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اور اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کا جو پریفیس ہے، اس کا جو دیباچہ ہے، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمہ سنا حل من ناصر ینصرنا، تو میں نے کہا کہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے یہ پوری انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس نے اس پوائنٹ کو مینشن کیا، کیونکہ امام حسین نے یہ نہیں کہا حل من ناصر مسلمان کہ اے مسلمانوں مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا حل من مسلمان کہ مسلمانوں مجھے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ کیا کہا حل من ناس ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے۔ تو اس کون میں بلا تفریق تمام مذاہب کے افراد یعنی پوری انسانیت کو ایڈریس کیا، تو میں نے اس قول کو اپنے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب سمجھا، اور میں نے کہا کس طریقے سے میں اب نصرت کر سکتا ہوں، واقعہ کربلا تو رونما ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں نے اس طریقے سے نصرت کی، اپنے قلم کے ذریعے سے میں نے نصرت حسین کی اور امام حسین کی اس صدائے استغاثہ کا میں نے اس صورت میں جواب دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نصرت زبانی کے انسان جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے حق بیان کرتے ہوئے امام حسین کی اس قول کا جواب دے سکتا ہے کہ وہ حق بیان کرے، نہ فقط یہ کہ یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا ہے، بے شک یہ صدا کا بیان جو ہے وہ جاری کرنا بھی پوری انسانیت کو متوجہ کرتا ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کون ہے یہ ذات کہ جس کا ذکر جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، 12 مہینے جس کو یہ قوم جو ہے وہ حسین حسین پکارتی ہے، تو یہ حسین کی پکار بھی لوگوں کو متوجہ کرتی ہے۔ تو یہ نصرت زبانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت جو ہے وہ انسان کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اشعار ہیں اور ان کی اوصاف، ان کی فضائل کے حوالے سے گفتگو ہے، قصیدے ہیں، منقبت ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، سلام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فضائل اہل بیت کا بیان کرنا یہ نصرت زبانی ہے۔ یہ میثم تمار کی صورت میں ہم کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نصرت زبانی کی ہے کہ زبان ان کی کاٹ دی گئی، اور وہ آخری لمحے تک اہل بیت اطہار کا ذکر، ان کے فضائل کو اپنی زبان سے انہوں نے جاری رکھا، اور یہ اتنی عظیم نصرت زبانی ہے کہ جس کی مثال ہمیں میثم تمار کی صورت میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اہل بیت ذکر سے لوگوں کو آگاہ کیا، ان کے فضائل سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس تاریخ میں بے شمار افراد ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے امام کی نصرت کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نصرت اخلاقی، نصرت اخلاقی کیا ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے امام حسین کی نصرت کرنا، کس طریقے سے اخلاق کے ذریعے سے امام کی نصرت ہوتی ہے، یعنی کہ حق الناس، جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ہے وہاں پر حق الناس کی ادائیگی جو ہے وہ ایک نصرت اخلاقی ہے کہ انسان کے اندر وہ خلق ہو کہ اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنی ذات کی نفی کر کے مخلوق خدا کا احترام کرے، ان کی دل آزاری نہ کرے، ان کو کہنا چاہیے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کا ہاتھ اور کہنا چاہیے زبان جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اور نصرت اخلاقی اس صورت میں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اخلاق کے اوپر جو ہے تقریر کر دی اور اخلاق کے اوپر
پر کوئی کتاب لکھ دی مگر ہمارے وجود کے اندر اخلاق نظر نہیں آتا. اور ہمیں اس حوالے سے ایک مثال آپ کے ساتھ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بحر العلوم کے زمانے میں ایک عالم، ایک محقق جو مشہد کے رہنے والے تھے، غالباً ان کا نام جو ہے ملا مرتضیٰ کتب میں تحریر ہے، تو انہوں نے اخلاق کے موضوع پر کتاب لکھی اور وہ کتاب جو تھی 2 جلدوں پر مبنی تھی. انہوں نے کتاب تحریر کی، اور ہوتا ہے کہ جو بھی محقق اور مصنف اور جو اس طریقے سے کتب لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے سے زیادہ بہتر علماء سے اس کی تصدیق کرا دیں، کہ وہ اس کی پروف ریڈنگ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ یعنی کہ جامع کتاب ہے، یعنی کہ بہتر موضوع پہ بہترین طریقے سے حق موضوع ادا ہوا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے ملا مرتضیٰ نے اپنی اس کتاب کو جو ہے وہ نجف میں جو ہے وہ علامہ بحر العلوم کے پاس بھجوایا، اور ان کو کہ تاکہ ان سے ہمیں یہ مل جائے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا کچھ معیار ہے. تو بحر العلوم نے اس کتاب کو جو ہے اس کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اور بہت اچھے سے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب ملا مرتضیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ فیڈ بیک ملی، تو وہ پھر نجف کی طرف تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں بحر العلوم سے پرسنلی ملنا چاہتا ہوں. اور آپ جو ہیں وہ جب گئے بحر العلوم کے کہنا چاہیے کہ جہاں وہ درس دیا کرتے تھے اس مدرسے میں آپ تشریف لے گئے، تو نیچرلی کیونکہ ملا مرتضیٰ بھی بگ نیم تھا اور مشہد کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب وہاں تشریف لے گئے تو بحر العلوم صاحب نے ان کو انہی نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا، مگر کوئی خاص ان کو ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. تو نیچرلی لوگ جو بیٹھے تھے وہ بھی حیرت زدہ تھا کہ بحر العلوم کا اخلاق، خلق، ان کے جو شخصیت تھی اس سے سب واقف تھے. تو ان کو ذرا حیرت ہوئی کہ اتنا ٹھنڈا رویہ اتنے بڑے عالم دین جو مہمان آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہے. تو پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ خیر خاموشی سے اس در سے اٹھ کے چلے گئے. وہ جب ختم ہو گیا اب دوبارہ پھر انہوں نے صحیح کی کوشش کی ملنے کے لیے، دوبارہ بھی بحر العلوم کا یہی بیہیویئر تھا ان کے ساتھ. تو جب ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور آپ کی اس طریقے سے انسلٹ ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو پروٹوکول نہیں دے رہے یا اس مخاطب بھی نہیں کر رہے آپ کو. تو یہاں والے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ان کو تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ جوش دلایا، اور ادھر ان کے جو ساتھی تھے بحر العلوم کے جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کا تو یہ طریقہ اور قرینہ نہیں ہے، اور اتنے بڑے عالم دین آئے ہیں اور آپ نے ان کو مطلب کہ کوئی خاص اتنی ان پر توجہ نہیں کی. بہرحال دونوں طرف یہ تھا، مگر جب وہ اس طریقے سے کہا گیا تو ملا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بحر العلوم ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اور میرے مقابلے میں وہ ان کی جو عظمت و مرتبہ ہے، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہے. اب میں چونکہ واپس مشہد جا رہا ہوں تو میں ایک بار اور ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب بحر العلوم کو یہ پتہ چلا کہ ملا مرتضیٰ پھر تشریف لا رہے ہیں ان کے مدرسے میں اور خدا حافظی کے لیے، تو بحر العلوم جو تھے وہ نکلے اپنے حوضے سے، اپنے مدرسے سے، اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا ملا مرتضیٰ کا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مصافحہ کیا، ان کو گلے سے لگایا، اور پھر مدرسے میں تشریف لائے اور ان کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ میرا جو یہ رویہ تھا اس کی وجہ یہ تھی
کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس نے اخلاق پر اتنی جامع کتاب لکھی ہے، اتنی بہترین کتاب اخلاقیات پہ لکھی ہے، اس کے خود کے اندر کتنا اخلاق موجود ہے۔ تو یہ وہ منزلت اور یہ مرتبہ ہے جو ہے وہ کہ انسان اپنے خلق کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے کس طریقے سے نصرت کرتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ تمام یہ خصوصیات پیدا کریں تاکہ ہم جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں اور اس میں جو ہے ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بس عزاداران امام حسین گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آج 6 محرم ہے اور 6 محرم منسوب ہے اس شیر خوار کے نام سے جو کہ امام حسین کا سب سے چھوٹا فرزند، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کربلا کے مجاہدوں میں اور فداکاروں میں سب سے کم سن بچہ جو ہے وہ امام حسین کا وہ فرزند کہ جس کا نام علی اصغر ہے، جو کربلا میں 6 ماہ کی سن ہے، اور کس طریقے سے اس تشنگی کے عالم میں آغوش مادر میں پیکر صبر بنا ہوا ہے۔ ہمیں کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ خیام حسینی سے گریہ رونے کی، بچوں کے رونے کی صدائیں، ہاں علتش علتش کی صدائیں تو بیان تھیں، مگر اس شیرخوار کے گریہ کی صدا ہم کو نہیں ملتی ہے۔ اور کب ملتی ہے تاریخ میں؟ اس وقت کہ جب امام نے آخری بار ہر من ناس ینصرنا کی آواز بلند کی، تو یہ بے زبان بچہ کہ جو ابھی بولتا نہیں تھا، 6 ماہ کا تھا، اس نے اپنی بے زبانی کا اظہار امام کی اس صدا استغاثہ پہ لبیک گریہ سے کیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نصرت حق میں گریہ کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اتنا شدید گریہ کیا کہ کسی طریقے سے آغوش مادر میں سنبھل نہ سکے۔ ام رباب پریشان ہے اور اتنا شدید گریہ ہے کہ امام جو ہیں وہ خیام سے باہر ہیں اور ان کو حضرت علی اصغر کے رونے کی، شدت سے رونے کی صدا آتی ہے۔ معصوم امام ہے جو ہر طریقے کی زبان کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ مولا سمجھ گئے میری آواز صدائے استغاثہ پر میرے بیٹے شیرخوار بیٹے علی اصغر نے لبیک کہا ہے۔ آپ خیمے میں تشریف لے گئے، ام رباب کی آغوش سے حضرت علی اصغر کو لیا، اور یہ پہلا اور واحد مجاہد ہے جو مقتل میں گھوڑے پر سوار نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی سواری کی شان ہی الگ ہے۔ اس مجاہد کی سواری دست فرزند زہرا امام حسین مظلوم۔ جب امام اپنے اس نونہال کو رن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ابھی قدم خیمے سے باہر نکلا ہی تھا کہ بہت ہی ادب کے ساتھ مادر اصغر ام رباب نے عرض کی، مولا جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے سورج کی تپش نہیں سہی ہے، لہٰذا اپنی ابا کے دامن سے اس کو چھپا لیں، کیونکہ آج کا سورج اس کی تپش بہت شدید ہے اور یہ بچہ پیاسا ہے، زبان خشک ہے۔ امام نے اپنی ابا کا دامن اس شیرخوار پہ ڈالا، سایہ کرتے ہوئے رن کی طرف روانہ ہوئے، ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اس عالم میں کہ افواج یزیدی کی نگاہ جب امام کی طرف پڑی ہے
تو وہ سمجھے کہ امام کے ہاتھ میں قرآن ہے کہ جس کا واسطہ دے کر امام اپنی جان بخشی چاہتا ہے، مگر امام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں وہ قرآن نہیں جن میں حروف تحریر ہیں، میرے ہاتھ میں وہ قرآن ہے جو قرآن ناطق ہے، وہ کردار کا قرآن ہے۔ بس امام نے افاج یزیدی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری نانا کی امت، تم سمجھتے ہو میں قصوروار ہوں، جبکہ تم اس سوچ میں درست نہیں ہو، مگر بہر کیف تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، میری جان کے دشمن ہو، میری جان کے در پہ ہو، مگر میری آغوش میں یہ 6 ماہ کا علی اصغر، اس سے تو تمہاری دشمنی نہیں ہے نا؟ یہ پیاسا ہے، اس کو پانی، قطرہ آب، ایک قطرہ آب اس کو جو ہے وہ دے کر اس کے سوکھے لبوں کو تر کر دو۔ وہ مظلوم امام، وہ اہل بیت اطہار کے افراد کے جن کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا، وہ آج دین کی بقا کے لیے، دین کی کو بچانے کے لیے آج وہ حسین ان ملعونوں سے، ان شر پسندوں سے، اس لشکر شیطان سے سوال آب کر رہا۔ نازا ہوئی توحید بھی اس نصرت دین پر، معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر، اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ امام کی اس صدائے استغاثہ پر، اس التجا پر کسی نے کان نہیں دھرے، اور جن کے دل حضرت علی اصغر کی معصومیت و شیرخواری پر نرم ہو رہے تھے، عمر سعد نے فوراً خرملہ کو طلب کیا کہ حسین کی زبان قطع کر دو، اس سے پہلے کہ جیتی ہوئی جنگ کو ہم ہار جائیں۔ پھر خرملہ ملعون نے تیر سے شعبہ کو کمان میں باندھا، جب ہم لوگوں سے ان مصائب کو بیان کرنا دشوار ہے، اللہ اکبر، معصوم پر تیر چلانے والوں کتنے شقی القلب تھے یہ لوگ۔ خرملہ نے تیر سے شعبہ کو کمان میں باندھا، مظلوم امام کے ہاتھوں میں ننھا شیرخوار، کہ جس کو امام فرماتے ہیں بیٹا میں نے التجا کی مگر ان کو میری بات پر یقین نہیں ہے، لہٰذا اپنی سوکھی زبان کو ہونٹوں پہ پھراؤ تاکہ پتہ چل جائے تمہاری ننھی زبان پر پیاس کی شدت سے کتنے کاٹے۔ حضرت علی اصغر نے بڑی جرت کے ساتھ مسکرا کے اپنے بابا کی طرف دیکھا، تلوار تو تھی نہیں مگر مسکراہٹ کے وار سے اپنی سوکھی زباں پھرا کر ایسا حملہ کیا کہ لشکر یزیدی میں ہلچل مچ گئی، اور اس سے پہلے کہ لوگ باغی ہوتے، حکم عمر سعد کی تعمیل کرتے ہوئے خرملہ نے تیر کو کمان سے چھوڑ دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خرملہ کا وہ تیر جب چلا رہا تھا تو حضرت علی اصغر کی جرت کے آگے اس کے ہاتھ کپ کپ آئے اور تیر خطا ہو گیا، دوسری بار چلایا، دوسری بار بھی خطا ہو گیا۔ علی اصغر کی شجاعت کے مقابلے پر خرملہ کی بہادری فوراً ہی کمزور پڑ گئی،
اور پھر جب حرملہ کو عمر سعد نے آخری بار للکارا ہے، پھر اس ملعون نے جو تیر کمان میں ڈالا اور کمان سے چھوڑا، تو اس بار بھی تیر جو تھا وہ گلو اصغر کے بدلے امام حسین کے قلب کی طرف روانہ ہوا، تو علی اصغر نے ہمک کر اپنی ننھی سی گردن کو اپنے بابا کے سینے اور تیر کے درمیان حائل کر لیا، اور وہ تیر گلو اصغر پہ لگا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ عجب نہیں تھا کہ امام کی آغوش سے علی اصغر زمین پر گر جاتے جیسے باقی سپاہی اپنی سواری پہ سوار نہ رہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیر کا وزن حضرت علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ حضرت علی اصغر زمین کی طرف اس تیر کے وزن سے گرنے لگے۔ مظلوم امام نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو سینے سے لگا لیا، ایک خون کا فوارہ جاری ہوا۔ مولا نے حضرت علی اصغر کی گردن پر اپنے ہاتھ کو رکھا، بے زبان حق کا خون مولا نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے پر ملا، یہ کہتے ہوئے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اے علی اصغر، میں اس خون ناحق سے کو اپنے چہرے پہ مل کر اپنے نانا کے حضور پیش ہوں گا اور فریاد کروں گا، اے نانا، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میرا مولا ننھے علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے مولا کے لیے لوش علی اصغر بڑی وزنی ہوگی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، مولا خیمے کی طرف بڑھتے تھے، پھر رک جاتے تھے، پھر بڑھتے تھے، پھر رک جاتے تھے اور فرماتے تھے رضن بقضائہی و تسلیما لامری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضا نے کہا خیمے سے، فضا نے کہا خیمے سے ہٹ جائیے بی بی، مقتل سے نگاہوں کو، مقتل سے نگاہوں کو ہٹا دیجیے جلدی، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے۔ شاہ والا نے جسے دفن کیا تھا اور قبر میں جھک جھک کے بہت پیار کیا تھا، اس چاند سے چہرے پہ، اس چاند سے چہرے پہ گہن لگ گیا بھائی، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے۔ نیزے کو چبھاتا تھا لئی نرم زمیں پر، افسوس اسے مل گئی لاش علی اصغر، اب جا کے مصلی پہ، اب جا کے مصلی
بدن کا بھی زخم بھی تازہ ہے، ہرا ہے، ننھا سا شلو کا بھی ابھی خون میں بھرا ہے. اب دل پہ رکھو ہاتھ، اب دل پہ رکھو ہاتھ، کرو گے یا زاری. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. نیزہ جو ستمگر نے کیا قبر سے باہر، لاش آ گئی ایک ننھی سی نیزہ میں لپٹ کر. بالوں سے اسے کھینچ کے، بالوں سے اسے کھینچ کے ہنسنے لگا ناری. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. بانوں نے کہا فیضا سے دیدار تو کر لوں، میں دور سے بچے کو ذرا پیار تو کر لوں. ہونے کو ہے اب حشر، ہونے کو ہے اب حشر، تلک اس سے جدائی. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. ظالم نے کیا ماں کا کلے جاتا ہو بالا، سر تل سے قلم کر کے بدن خاک پہ ڈالا. فضا یہی کہتی رہی، فضا یہی کہتی رہی، باغے یا زاری. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے. اے نیو ہاشم یہ دعا ہونٹوں پہ آئے، اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. جھلسا